ایسے ماحول میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے ماحول میں کس طریقے سے اپنے شب و روز گزارنے کا ہمیں حکم دیا۔ حاضرین محترم، قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم آج اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب بھی مشکل وقت آ جائے، خواہ وہ مشکل وقت شیطان کے حملوں کی صورت میں ہو، کیونکہ جب ہم روٹین میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور جنگی حالات نہیں ہوتے، تو ایسے ماحول میں ایک عام مسلمان پر سب سے بڑا حملہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ تو حاضرین محترم، عام حالات ہوں اور شیطان حملہ آور ہو تو ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور اگر شیطان نہ بھی ہو ظاہراً، بلکہ شیطان کے ماننے والے، شیطان کی راہ پہ چلنے والے، اللہ کی روح گردانی کرنے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کرنے والے کفار اور مشرکین مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں، یہود اور ہنود وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تو ایسے ماحول میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ قرآن مجید نے پہلا اصول یہ دیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْتَقِمْ۔ ایک مسلمان کا کام یہ بنتا ہے کہ خواہ شیطان کا حملہ ہو یا شیطان کے ماننے والوں کا حملہ ہو، انسان کے نفس کا حملہ ہو انسان پر، یا سرحدوں پر دشمن کی طرف سے حملہ ہو، ایک پہلا بنیادی کام مسلمان کا یہ بنتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس طریقے سے ثابت قدم رہنا جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ثابت قدم رہنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی نہیں کرتے، یعنی شیطان کا حملہ ہوا تو بھی نیکی پر قائم رہے، دشمن کا حملہ ہوا تو بھی ثابت قدم ڈٹ کے کھڑے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، سرکشی نہ کریں، تو فرمایا بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، جو جیسے جیسے کام کرے گا اللہ ویسے ویسے اس کو اجر اور انعام عطا فرمائے گا۔ تو پہلا اصول ثابت قدمی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، فرمایا ان الذین، وہ لوگ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ بولیے، جنہوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ پکے ہو گئے۔ شیطان نے حملہ کرنا چاہا تو نماز کو نہ چھوڑا، شیطان نے حملہ کرنا چاہا تو انہوں نے برائی کو نہ تھاما، نیکی کو نہ چھوڑا، ان پر شیطان حملہ آور ہوا، انہوں نے غیبت نہ کی، انہوں نے چغلی نہ کی، انہوں نے حسد نہ کیا، تکبر نہ کیا، اناد نہ کیا، نفرتیں نہ پھیلائیں، بدگمانی نہ کی۔ فرمایا وہ لوگ جو شیطان حملہ آور ہوا تو تب بھی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، دشمن نے حملہ کیا تب بھی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ہم اپنے ملائکہ یعنی فرشتے نازل کرتے ہیں، فرشتے نازل کرتے ہیں، پھر فرشتوں کے ذریعے مدد ہوتی ہے، پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رحمت اترتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تخافو، وہ آ کے کہتے ہیں اب ہم آ گئے ہیں، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تخافو، نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا، نہ تم غم کرو، اور آگے کیا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ہم تمہیں جنت کی خوشخبریاں بھی سناتے ہیں۔ پھر فرمایا جب جنت مل جائے گی تو کہا جائے گا الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ نے بھی کیا تھا، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ نے بھی کیا تھا۔ تو حاضرین محترم، یہ ہے ثابت قدمی، ڈٹ جانا،
परेशान ना होना, गम ना करना, खौफ ज़दा ना होना। जान तो एक दिन, बोलिए, जानी है। और अगर डट के, इसलिए किसी ने क्या खूब बात कही ना कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। आप खौफ में मर गए, आप गम में मर गए, ये भी याद रखा जाएगा। और आप अपने वतन की हिफाजत की खातिर डट के खड़े रहे और दुश्मन का मुकाबला करते हुए दुनिया में चले गए, या शैतान बुराई की सूरत में आप पे हमलावर हुआ, आप वहां पर डट के खड़े हो गए, तो फरमाया फिर हम उन पर फरिश्ते भी नाजिल करते हैं, उन्हें यह भी कहते हैं कि खौफ भी नहीं है तुम्हारे लिए, गम भी नहीं है तुम्हारे लिए, वो जन्नतें भी हमने अता कर दी हैं जिनका वादा हमने भी किया था, हमारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी किया था। हाज़रीन मोहतरम, फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्या बड़ी खूबसूरत एक और आयत है कुरानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर एक मुकाम पर फरमाया, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर वो डट गए, साबित कदम हो गए, फिर वो थरथराए नहीं, खौफजदा नहीं हुए, अल्लाह के रास्ते पर चलते रहे, अल्लाह की मोहब्बत में वक्त गुजारते रहे, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फर्मा बरदारी, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, आपकी सुन्नत, आपका अखलाक, आपका किरदार अपनाते रहे, डट के खड़े रहे। क्या होगा उनके लिए? फरमाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन्हें कोई खौफ होगा न हम उन पर कोई गम आने देंगे। अब जब हमारे ऊपर हर तरफ से हमला है, शैतान भी हमलावर और सरहदों पर शैतान के मानने वाले भी हमलावर, ऐसे माहौल में हमारी जिम्मेदारी है सुम्मस्तकामू, हम साबित कदम रहें, डट के रहें, परेशान ना हो, खौफजदा ना हो, फिक्रमंदी ना करें। फरमाया जो डट के खड़ा हो जाता है उसको क्या मिलता है? फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही वो लोग हैं जिनके नाम अमाल में हमने पक्की जन्नतें लिख दी हैं। और सिर्फ ये नहीं कि थोड़ी टाइम के लिए, फरमाया खालिदीन फीहा जज़ाउम बिमा कानू यअमलून, फरमाया हम उनको जन्नत देंगे और जन्नत भी ऐसी देंगे कि वो हमेशा उसमें रहेंगे, क्योंकि जब दुनिया में उन पर शैतान ने हमला किया या शैतान के मानने वालों ने हमला किया, वो खौफज़दा नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, वो डट के खड़े हो गए, जज्बे के साथ रहे, बलबले के साथ रहे। फरमाया वो डट के खड़े हो गए, हमने इनाम के तौर पर उनको जन्नतें दी, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब दुश्मन हमलावर था तो ये परेशान नहीं थे। फरमाया ये दुनिया में गमज़दा नहीं हुए, हमने आखिरत के सारे गमों से इनको आज़ाद कर दिया। फिर यही बात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली फिल इस्लाम कौलन ला असअलु अन्हु अहदन बादुक, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी एक बात बताएं, ऐसी एक बात बताएं कि मैं उस पर अमल कर लूँ और बस उस सवाल के बाद मुझे किसी और सवाल करने की आपसे ज़रूरत ना रहे, बड़ी पक्की बात, कोई आला बात मुझे बताएं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्लाह से फरमाया, उनका नाम था अबू उसामा, वो रिवायत, वो उनसे फरमाया बात सुनो, तुमने मुझसे ये सवाल किया ना कि कोई बड़ी पक्की आला बात बताएं, कोई ऐसी बात बताएं कि जिसके बाद कोई मुझे मज़ीद सवाल करने की आपसे ज़रूरत न रहे। आका ने फरमाया आमनतु बिल्लाह फस्तकिम, बस एक ही बात पते की बताता हूं, अल्लाह पर ईमान लाओ और फिर शैतान हमलावर हो जाए तब भी डट के खड़े रहो, शैतान के दुश्मन हमलावर हो जाए तब भी डट के खड़े रहो। फरमाया ये डट के खड़े हो जाना, गमज़दा ना होना, परेशान ना होना और मजबूती के साथ जम के रहना, अपनी हिफाजत करना, अपने महल्लेदारों की हिफाजत करना, वतन अजीज की हिफाजत करना। फरमाया ऐसा बंदा जब डट के खड़ा हो जाता है, आका ने फरमाया ये ऐसी बात है, ये ऐसा कीमिया नुस्खा है, ऐसा नुस्खा कीमिया है, ऐसी आला बात है कि अगर तुम इसे अपना लो फिर ना तुम्हें कोई दुनिया में थोड़ रहेगी ना कोई आखिरत में थोड़ रहेगी। तो इसलिए ऐसे हालात में
یہ میں نے ابتدائی بات ابھی کی ہے، اب آگے چلتا ہوں پھر اسی چیز کو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب شخصیت حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ استقامت کیا ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور ام المومنین حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے یہ ثابت قدمی یہ کیا ہے؟ فرمایا جب دن چڑھتا ہے نا، روزانہ دن چڑھتا ہے، تو دن چڑھتے ساتھ ہی وہ دن جب سورج طلوع ہوا تو وہ بندے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یہ جو آج میں تیرے پاس نیا دن آیا ہوں نا، یاد رکھ میں پورا دن جو تو عمل کرے گا نا میں اس پر گواہ ہوں۔ تو پانی پیے گا، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا پانی پیا۔ نیک عمل کیا، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا تو نے نیک عمل کیا۔ برا کام کیا، میں گواہ ہوں قیامت کے دن کہ تو نے برا، جو کچھ پورے دن میں کرے گا نا قیامت کے دن میں گواہی دوں گا۔ قربان جاؤں، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ وہ دن اس سے باتیں کرتا ہے اور کرتے کرتے یہاں تک کہتا ہے یاد رکھ میں آج جو دن آیا ہوں یہ قیامت تک دوبارہ تیرے اوپر نہیں آؤں گا، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر استقامت کے ساتھ گناہ کے معاملے میں، شیطان کے معاملے میں یا شیطان کے ماننے والوں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو قرآن کا وہ وعدہ تمہارے لیے سچا ہو جائے گا کہ جو لوگ ڈٹ کے کھڑے رہے انہیں نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، بلکہ ہم انہیں اپنی جنتوں کے انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے۔ اب آخری بات اس ضمن میں کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی ایمان افروز کہ یہ جو استقامت ہے، ڈٹ جانا ہے، اور میں نے دو باتیں عرض کی آپ کے سامنے ابھی تک کہ انسان پر، بہت شکریہ، انسان پر دو طرح کے حملے ہوتے ہیں۔ ایک حملہ شیطان کی طرف سے جس کی وجہ سے وہ استقامت پر بولیے نہیں رہتا، اور دوسرا حملہ دشمن کی صورت میں جو آج کل پاکستان فیس کر رہا ہے، اور وہ سرحدوں پر دشمن کی طرف سے حملہ۔ قرآن نے بتایا ان دونوں صورتوں میں آپ نے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے۔ ابھی میں اگلے حصے میں آ رہا ہوں اور ساری احادیث اسی بات پر لاؤں گا کہ بھئی ڈٹ کے کھڑے رہنا، پہرا دینا، حفاظت کرنا، حفاظت کرنے والوں کی مدد کرنا، اس سے اللہ کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ بات سن لیجئے کہ یہ استقامت کی دولت ملتی کیسے ہے؟ صاف ظاہر ہے ایک جذبہ ہے جو بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ جذبہ ہی اسے شیطان کے حملے سے بھی بچاتا ہے۔ مثلا موقع ملا گناہ کا اور آپ نے گناہ نہیں کیا، اب وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو گناہ سے بچا رہی ہے؟ وہ ایک جذبہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ ایک جذبہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں جذبہ ایمانی۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ جذبہ، جس کا جتنا جذبہ ایمان مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کے حملے سے محفوظ رہے گا، جو کمزور ہوگا وہ اس کے اندر بہ جائے گا۔ اچھا، یہی صورتحال دشمن کی طرف سے اب حملہ ہوا، اب خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، گھروں میں گھس گئے، پریشان ہو گئے، اور ایک وہ ہیں کہ ڈٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا وہ جو ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں، وہ جو غزوہ بدر میں 313 اور سامنے 1000 تھے، بات سمجھ میں بولی آتی ہے کہ بھئی اتنا ادھر اسلحہ ہے، سارا کچھ ہے، مگر ادھر 313 جن کے پاس کوئی ظاہری اسلحہ بھی موجود، وہ ڈٹ کے کیوں کھڑے تھے؟ کس وجہ سے؟ وہ جو جذبہ تھا، واہ واہ واہ، بڑی خوبصورت آپ نے اشارہ کیا، وہ جو دل میں ایمانی غیرت تھی، وہ جو جذبہ تھا، اس نے وہاں کھڑے رکھا۔ ایک اور بڑی اگزامپل دے دوں، کربلا کی سرزمین پہ چلے جاتے ہیں، کتنے تھے؟ ہزاروں، کم سے کم جو کتابوں میں عدد آیا وہ بھی 37,000 کا آیا، کہ ایک طرف یزیدی فوج 37,000، یہ میں بتا رہا ہوں کتابوں کا وہ عدد جو کم ہے، ورنہ 70,000 تک بھی لکھا ہے، لیکن ہم کم کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ادھر 37,000 اور ادھر 72،
وہ جو سامنے ڈٹ کے کھڑے تھے، لاشیں اٹھا رہے تھے، کہیں علی اصغر ہیں، کہیں علی اکبر ہیں، کہیں اون و محمد ہیں، کہیں خود سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں، کہیں وہ ننھی سکینہ کا رونا ہے. یہ جو سارا منظر ہو رہا تھا کوئی اور وجہ نہیں تھی، ایک جذبہ ایمانی تھا جو ہر ایک کو شیطان کے حملوں سے بھی بچاتا ہے اور دشمن کے حملوں سے بھی بچاتا ہے. اب یہ جو جذبہ ہے یہ آتا کیسے ہے؟ سنیے ذرا. یہ حدیث آئی مسند احمد بن حنبل میں اور امام بیہقی نے اس کو بیان کیا اور بڑی خوبصورت. ذرا سنیے، بڑے سادہ سے اصول ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. پہلا یہ فرمایا اس وقت تک بندے کو استقامت، ڈٹ جانے کا جذبہ بندے کے اندر اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو. بولیے کیا درست نہ ہو؟ دل آپ کا شک سے پاک، دل آپ کا نفرت سے پاک، دل آپ کا بغض سے پاک، دل آپ کا حسد سے پاک، دل آپ کا انتقامی کاروائی سے پاک. اگر دل آپ کا صاف ستھرا اجلا اور ایمان کی طرح پر نور ہے، فرمایا اللہ تمہارے اوپر استقامت کی دولت نازل کر دے گا. نمبر 1. نمبر 2 ولا ید، پھر آگے فرمایا ثم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. دوسری بات ارشاد فرمایا اور یاد رکھ لیں دل اس وقت تک آپ کا صاف نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی زبان پاک نہیں ہوتی. کیا پاک نہیں ہوتی؟ زبان. اس کا مطلب یہ ہوا استقامت کی دولت تب آئے گی جب دل اجلا ہو، اس میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، اناد نہ ہو، نفرت نہ ہو. دل بالکل پیور صاف، ایمان کا نور اس دل کے اندر ہو تو فرمایا استقامت کی دولت ملے گی. پھر فرمایا آپ کی زبان پاک ہو، اس پہ گالی نہ آئے، اس پہ غیبت نہ آئے، اس پہ چغلی نہ آئے، اس پہ جھوٹ نہ آئے، اس پہ تانا زنی نہ آئے. اس کے اندر صفائی اور ستھرائی اتنی ہو کہ جب بولے حق بولے. بولیے کیا؟ جب بولے، اونچا اونچا بولیے، جب بولے اللہ کی بات کرے، اللہ کے رسول کی بات کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بات کرے. فرمایا جب دل کے بعد آپ کی زبان پاک ہوگی اللہ استقامت کی دولت تمہارے دل اور روح کے اندر نازل کر دے گا. اور تیسری بات آخری فرمایا ولا يدخل الجنہ لا یأمن جارہ ببوائقہ. قربان جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا؟ فرمایا یاد رکھ لیں کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. اب 3 چیزیں ہیں. پہلی کیا فرمایا؟ کیا پاک ہونا چاہیے استقامت کے لیے؟ دل. دوسرا فرمایا زبان. اور تیسرا فرمایا آپ کا ہمسایہ. ہمسایہ کا ذکر کر کے آقا یوں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ حقوق العباد، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا جب آپ سر سے پاؤں تک کسی کے لیے نقصان کا ذریعہ نہیں رہتے، آپ کا دل بھی پاک، آپ کی زبان بھی پاک، آپ کے جسم کے اعضاء سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جب آپ اس طریقے کے خالص ہو جاتے ہیں تو اللہ استقامت بھی عطا کرتا ہے، آپ کو اٹھا کے جنت میں داخل بھی کر دیتا ہے. حاضرین محترم، اب اس ٹائم پہ اس استقامت کی دولت کو اپنانا اور ان اصول و ضوابط کو اپنی طبیعتوں میں شامل کرنا کہ ہمارے اوپر ہمہ وقت، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے اور ہر لمحہ وہ طاق میں رہتا ہے کہ کس لمحے اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے. حاضرین محترم، مومن وہ ہے جو شیطان کے حملوں سے بھی بچتا ہے، نمبر 1. اور مومن وہ ہے کہ جب شیطان کے ماننے والے سرحدوں پر مسلمانوں پر بمباری کرتے ہیں. اور یاد رکھ لیں یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں، یہ فقط انڈیا نہیں لڑ رہا. کیا انڈیا
نہیں لڑ رہا. میری رائے مان سکتے ہیں آپ, انکار بھی کر سکتے ہیں, لیکن جتنے ڈرون اٹیک ہوئے وہ سارے کے سارے کہاں کے بنے ہوئے ہیں؟ اسرائیل کے. میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں, اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ جب سے پاکستان میں منظم انداز میں اسرائیل کے خلاف احتجاج شروع ہوئے فلسطین کے نام پر, فلسطین کی حفاظت کے لیے, تب سے یہ پلاننگ ہوئی, اور اس وقت یہود و ہنود ایک پیج پر ہیں, اور اس جنگ کو کوئی ہلکا تصور نہ کیا جائے. میں آگے آ کے بات کرتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں, مگر اس سے پہلے ذرا سن لیں کہ اس ایسی صورتحال میں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا یہ کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی عمل مبارک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آقا علیہ السلام کس طریقے سے ایسی صورتحال میں اپنا کردار ادا کرتے. آج کے جمعۃ المبارک کا یہ میسج ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہدایات آئیں ان پر 100% عمل کیا جائے, اور جہاں ضرورت ہو ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں. آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ذاتی یہ ہے. یہ حدیث پاک بڑی ایمان افروز صحیح بخاری میں آئی, حدیث پاک کا نمبر 2908. آقا علیہ السلام کا ذاتی عمل مبارک یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, پہلا جملہ یہ حدیث کا بڑا پیارا ہے, فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس واشجع الناس. حضرت انس بن مالک جو 10 سال آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہے, وہ عرض کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہماری آنکھ نے, اب جملہ سنیے گا حدیث کا بڑا بڑا پیارا ہے, آپ کو لطف آئے گا سن کر. ذرا تصور کر کے گنبد خضرا کا, آقا علیہ السلام کا تصور کر کے ذرا یہ جملہ سنیے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھ نے آمنہ کے لال جتنا نہ کوئی بہادر دیکھا نہ کوئی خوبصورت دیکھا. کاش کبھی وہ چہرہ دیکھنا نصیب ہو. حاضرین محترم, فرماتے ہماری آنکھ نے آپ سے زیادہ نہ کوئی بہادر دیکھا اور نہ کوئی, بولیے ماشاءاللہ, نہ کوئی خوبصورت دیکھا. آپ جتنا پیارا کوئی نہ تھا. کہتے ہیں وَلَقَدْ فَازَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ, کہتے ہیں ایک دن مدینہ میں رات کے وقت بہت خوفناک ہم نے آواز سنی, تو ہر طرف پورے شہر مدینہ میں خوف پھیل گیا. جیسے رات پھیل گیا کہ لائٹس بند کر دیں, اعلانات ہو گئے. اب میں ابھی پڑھا رہا تھا اور وہاں فون کالز آ گئے, تو کہنے کا مطلب یہ وہ خوف پھیل گیا. اب حاضرین محترم, جب خوف پھیلا تو کہتے ہیں کہ سارے لوگ نکلے کہ یہ آواز کس طرف سے آئی ہے, خوف کی آواز کس طرف سے آئی. کہتے آقا علیہ السلام حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہم سب پیچھے تھے, لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور سب سے آگے خود گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ کی تلاش میں ثابت قدمی کا پہاڑ بن کر ایسے اس خوف کے طرف جا رہے تھے, اس خوف والی جگہ کی طرف جا رہے تھے, اس آواز والی جگہ کی طرف جا رہے تھے, جیسے سمندر کی تیز لہریں دوڑتی ہوئی آتی ہے نا. آقا کا گھوڑا سمندر کی تیز لہروں سے بھی زیادہ جرت اور بہادری کا پیکر بن کے اس طرف کو جا رہا تھا. تو ایسی صورتحال میں ثابت قدمی دکھانا, جرت کا پیکر بننا, بہادری کا پیکر بننا, یہ کوئی عام سنت نہیں ہے, خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سنت ہے. حاضرین محترم, لہٰذا ثابت قدمی رہنا, ہر لمحے خوف میں نہ آنا, پینک نہ ہونا, پریشان نہ ہونا, بلکہ ڈٹ جانا اور یہ سمجھنا کہ کیا ہوا, آج نہیں تو کل بستر پہ بھی تو جانا ہے, کیوں نہ ہو وطن عزیز کی حفاظت میں جان چلی جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا. نمبر 1. نمبر 2, اجر کیا ملے گا. اگلی حدیث پاک بھی صحیح بخاری کی. حاضرین محترم, بڑی توجہ کے ساتھ یہ 3-4 حدیث بیان کر کے ذمہ داری کی طرف آ رہا ہوں. سنیے گا اگلی حدیث پاک. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ. یہ حدیث پاک بھی بخاری کی 2892. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رستے میں دشمن کے مقابلے میں ایک رات کھڑے ہو جانا, صرف تلوار پکڑ کے, اسلحہ پکڑ کے, کوئی اپنی حساب کے مطابق کوئی چیز پکڑ کے بس آپ حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے,
بلکہ میں تو یہاں تجویز دوں گا، یہ پورے محلے کے ہمارے سارے جو عمائدین سب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کل لائٹس بند کر دی جاتی ہیں، میری تجویز ہے آپ اس پر عمل کر لیں تو ہمیں سب کو فائدہ ہوگا۔ وہ کیا؟ لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور ہم رہتے بھی پاکستان میں اور بڑے پکے مسلمان ہیں ہم، اور ایسی سچویشن میں باہر کے دشمن کا خطرہ کم اور اندر کے چور و چکوں کا زیادہ ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس جمعہ کو یہی فیصلہ کر لیں کہ یہ پتہ نہیں کب تک یہ صورتحال رہنی ہے، کیوں نہ جوانوں کی ٹولیاں بنا دی جائے۔ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں کہ ہم کیوں نہ ایسا کام کریں کہ جب لائٹس پورے محلے کی رات کو بند ہو جاتی ہیں اور کوئی معلوم نہیں کہ ان میں ہمارے یہاں کے، اور پہلے کتنے واقعات یہاں ہوئے جب تاریں کاٹ کے لے جاتے تھے، میرے اپنے گھر کی وائر 5-6 مرتبہ کاٹی گئی، تو اس سے پہلے محلے میں بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے۔ حاضرین محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ارد گرد کے چور اچکے آ کے کوئی اور نقصان کر جائیں، تو ایسے ماحول میں ہم یہاں کی کوئی فورس بنائیں اپنے محلے کی جو رات کو پہرا دیں۔ 10-11 بجے تک تو ویسے عموماً ہی دکانیں بھی کھلی رہتی ہیں، گھر کھلے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ جو 4-5 گھنٹے کا ٹائم ہے، کوئی ایسی نوجوانوں کی ٹیم بنا دی جائے جو ڈیوٹی دے، ذمہ داری نبھائیں، وہ پورے اس محلے میں وہ روزانہ گشت کریں، دیکھیں کہ بھئی لائٹس بند ہیں، لوگ آرام سے سوئیں۔ اس کا ملے گا کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک رات کا پہرا دینا، فرمایا دنیا جہان کی ساری نعمتوں اور دنیا جہان کی ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ اللہ ساری عبادتوں کا اجر ایک طرف اور اس ایک رات میں کسی کی حفاظت کے لیے پہرا دے دینا، اس کا اجر فرمایا ساری عبادتوں سے زیادہ عطا فرماتا۔ اب یہاں دیکھیے، میں ایک اور روایت آپ کے سامنے صحیح مسلم کی رکھ رہا ہوں، حدیث پاک ہے 4938۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں پہلی رات ان نوجوانوں کے ساتھ میں خود پہرا دوں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے آقا علیہ السلام، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام و قیامہ۔ اللہ اکبر، فرمایا ایک دن یا ایک رات پہرا دینا۔ اب یہ حدیثیں سن کر وہ افواج پاکستان جن کے خلاف آج بھی ہم سوشل میڈیا پر بول رہے ہیں، آج بھی ہم بول رہے ہیں، میں آگے آ رہا ہوں اس پوائنٹ کی طرف، لیکن یہاں پر دیکھیے ان کا اجر اور فضیلت کیا بیان کی ہے۔ ہم گھروں میں بیٹھے ہیں اور آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے ایک دن یا ایک رات سرحد پر پہرا دینا کیا ہے؟ خیر من صیام شہر، پورا ایک مہینہ روزہ رکھنے، وقیام ہی پورا ایک مہینہ رات کو عبادت کرنے سے افضل ہے سرحد پر کھڑے ہو کر کسی کی حفاظت کرنا، پہرا دینا۔ فرمایا یہ روزوں سے بہتر۔ اور اگلا سنیے، فرمایا وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ۔ فرمایا ہر بندہ جب فوت ہوتا ہے نا تو اس کا ذاتی عمل رک جاتا ہے۔ اب جو اصال ثواب کرتے ہیں صرف اسی کا اجر پہنچتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد اصال ثواب کا اجر پہنچتا ہے، لیکن اس کے ذاتی عمل رک جاتے ہیں۔ فرمایا وہ بندہ جو پہرا دیتے دیتے دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، وہ پہرا دے رہا تھا تبھی موت چلا گیا، فرمایا وہ جو نیک عمل دنیا میں کرتا تھا نا، وہ قیامت تک اس کے نیک عملوں کا اجر ویسے ہی اسے ملتا رہے گا جیسے اس کی زندگی میں اسے ملتا تھا۔ فرمایا عام بندہ فوت ہوگا تو اس کو صرف اصال ثواب کا اجر جائے گا، لیکن وہ بندہ جو پہرا دینے والا جائے گا اس کا ذاتی عمل بھی اسے اسی طرح جاری رہے گا، اصال ثواب کا بھی اضافتاً اسے ملتا رہے گا۔ پھر اگلا سنیے، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وہ جو پہرا دیتے دیتے چلا گیا اس کو ہوگا کیا؟ فرمایا اسے قبر میں رزق دیا جائے گا، وَآمِنَ الْفَتَّانِ، اور قبر کے سارے فتنوں، قبر کے سارے امتحانات، ان ساروں سے اللہ رب العزت اس بندے کو نجات عطا فرما دے۔ اس سے سوال ہی کوئی نہیں ہے قبر کے۔ جو پہرا دیتے دیتے، حفاظت کرتے کرتے سرحد پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی،
محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت کے لیے کام کرتا رہا. اب آگے سنیے آخری حدیث سے ضمن میں, اور ذمہ داری کی بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. سنیے ذرا, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور بڑی ایمان افروز صحیح حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں, آپ بڑی بڑی محبت سے ذرا توجہ سے سنیے گا, میں پوری روایت کو چھوڑ کر صرف آخری لائن بول رہا ہوں, وقت کم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں, سرحد کی حفاظت میں, انسانیت کی حفاظت میں, دفاع میں وطن کی حفاظت میں ایک لمحہ کھڑے ہو جانا. حجر اسود کے پاس, ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم حجر اسود پر جائیں. آقا فرمائے حجر اسود کے پاس کتنی دیر؟ صرف ایک گھڑی پیرا دینا, ایک گھڑی, 10 منٹ 15 منٹ, ایک گھڑی کے لیے کھڑے ہو جانا, چند منٹ کے لیے کھڑے ہو جانا, حفاظت کی نیت سے کہ میرے محلے دار ہیں, ان کی حفاظت کرنی, لائٹس بند ہیں, کوئی غلط واقعہ نہ ہو جائے, حفاظت کے لیے کھڑے رہنا, یا وطن عزیز کی سرحد پہ کھڑے رہنا. فرمایا ایک لمحہ کھڑے رہنا, آقا نے فرمایا حجر اسود کے پاس ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے افضل ہے. حاضرین محترم, اب بے شمار انعامات بیان ہوئے, وقت کم تھا. آخری جملہ جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ وطن عزیز پاکستان اس وقت ایک مشکل گھڑی میں ہے, اور اس کو اتنا نازک معاملہ نہ سمجھا جائے جتنا اس وقت تک نوجوان, یہ بات بالخصوص میرے نوجوان بھائی سنیں کہ سوشل میڈیا پر ہم ابھی بھی میمز بنا رہے ہیں, ابھی بھی ہم اپنے وطن کی فوج کے خلاف بولتے ہیں, ابھی تک ہم گھر بیٹھے فلاسفر بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اتنے اٹیک کر دیے, ہم کیوں نہیں جواب دے رہے؟ وہ جی ہم کیوں نہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کرکٹ میچ چل رہا ہو اور اسٹیڈیم میں ارد گرد بیٹھے ہوئے, ایس بال تے چھکا مارنا چاہیے سی, ایتھے نو آؤٹ کر دینا چاہیے سی, اندر کو کیچ ہی نہیں پھڑیا گیا. یعنی اب ہم کیا ہوتا ہے بھائی, وہ جو فیلڈنگ میں, وہ جو گراؤنڈ میں موجود ہے بھائی, جو سچویشن وہ فیس کر رہا ہے ہم اس کو نہیں جانتے. حاضرین محترم, یہ توجہ سے سنیے میری بات, ایک طرف فقط انڈیا نہیں ہے, میں بڑی واضح بات کر رہا ہوں, آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں, بس میرا پرابلم یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں اور آ کے آپ سے بات کر دیتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف صرف انڈیا نہیں, اگر صرف انڈیا بھی ہو تو ایک طرف ہم ہیں 25 کروڑ اور وہ ہیں 1.5 ارب, 1.25 ارب, اتنی بڑی آبادی کا ملک, اور ہماری ایٹمی صلاحیت اور ان کی ایٹمی صلاحیت, ہمارے معاشی ریزروز ان کے معاشی ریزروز, زمین آسمان کا فرق, اور اس وقت ہمارے ساتھ کوئی ایک ملک بھی نہیں کھڑا, اور ان کے ساتھ سب سے بڑھ کر اسرائیل کھڑا ہے ہر طرح کی. تو جب اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے لڑنا ہو تو پھر جذبات سے کام, جوش سے کام نہیں لیا جاتا, ہوش سے لیا جاتا ہے. پہلے نمبر پر تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں, یکجہتی کا مظاہرہ کریں, اور اعتماد کریں اس پاک آرمی پر. آپ کا تعلق جس بھی سیاسی جماعت سے ہے, آپ کے لیڈر نے آپ کو جیسی بھی تربیت دے دی, آپ کو جس انداز میں سمجھا دیا گیا, اور آپ کو برین واش کر کے, میں بڑے واضح جملے بول رہا ہوں, اگر کسی کو تکلیف پہنچے میں معذرت خواہ ہوں, مگر یہ بات سچ ہے کہ ذہنوں میں پراگندگی پھیلائی گئی ہے اور اپنی وطن عزیز کی آرمی کے خلاف ذہنوں کو بدلا گیا. آج بھی پوسٹ لگتی ہے تو جب آرمی چیف یا کوئی اور کہتا ہے نا کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے, تو نیچے پتا گھر بیٹھے ہوئے فلاسفر, فیس بک پر بیٹھے ہوئے فلاسفر ہنسی والی ایموجیز بھیجتے ہیں, مذاق اڑاتے اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ بہتر نہیں جانتے, ہم بہتر جانتے ہیں. نہیں دوستو, اس وقت یہ سمجھنے, یہ یاد رکھ لیں, یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگر فلسطین میں ہو گیا, لبنان میں ہو گیا, شام میں ہو گیا, تو کیا اللہ نہ کرے میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں, دعا کرتے ہیں ہم
کہ وہ صورتحال نہ ہو، لیکن اگر گریٹر اسرائیل کا خواب وہ اپنا پورا کرنے چلا ہے تو ذرا سوچو 10 دن کے بعد ہماری حالت کیا ہوگی۔ اس صورتحال میں آپ کے جو اختلافات ہیں ان کو چھوڑیں، اس لمحے لبیک کہیں، اس لمحے اتحاد کا مظاہرہ کریں، محبت کا مظاہرہ کریں، اپنائیت کا مظاہرہ کریں، اور پاک آرمی کو سپورٹ کریں۔ ہم کس اعتبار سے؟ ہم نے پیسے دینے نہیں، ہم نے کوئی چیزیں گھر کی دینی ہے نہیں، صرف ایک کام کہ جو وہ فیصلہ کریں ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں، اور ان کو کہیں کہ آپ قدم بڑھائیں، قوم پوری آپ کے اونچا کھڑیے، بات کیجئے نا کہ ہم ان کے اونچا بولیے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس لمحے آپ اپنے ذاتی باتوں کو، ذاتی دلائل کو، ساری چیزوں کو پسے پشت رکھیں، اور ایمان اور یقین کے ساتھ کہ کوئی بات نہیں، اگر اللہ غزوہ بدر میں فرشتے اتار سکتا ہے تو ہم استقامت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم پورے اعتماد کے ساتھ پاک فوج سے یہ کہتے ہیں کہ آپ قدم بڑھائیں، پوری قوم آپ کے، اونچا بولیے، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ہم علاقے کی سطح پہ کام کرنے کو تیار، شہر کی سطح پہ کام کرنے کو تیار، ہر سطح پہ ہم جہاں آپ بلائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خود تلواریں ہم نے اٹھانی، خود اسلحہ اٹھانا نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ بہتر انداز میں کریں گے، ہم نے صرف ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا کام پتہ کیا کرنا ہے؟ بڑا سادہ سا جو قرآن نے بتایا، بندوق اسلحہ اٹھانا ان کا کام، ہمارا کام ان کو حوصلہ دینا، ہمت دینا، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر اعتبار کے ذریعے ان کو سپورٹ کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلح سے یاری لگانا۔ بولیے کیا؟ قرآن نے بیان کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا کتنے ہی بڑے بڑے لشکر تھے، لیکن جب چھوٹے لشکر والوں نے اس سے یاری لگائی، بولیے کیا؟ اس سے۔ ہمارا کام مسلح کو آباد کرنا، ہمارا کام اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ باری تعالیٰ ہم کمزور، شیطان کے حملے بھی ہم پر ہوتے رہے، آج شیطان کے ماننے والے ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں آ گئے، جو اسلحہ تھا، جو بارود تھا، جو سامان تھا، وہ سارا ہم نے اپنے سپہ سالاروں کے سپرد کر دیا، وہ وہاں لڑے تو ان کو کامیابی دے، ہم یہاں تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جیسے ماضی میں تو چھوٹے لشکروں کو بڑے لشکروں پر غالب کر دیتا تھا، باری تعالیٰ آج ہم بھی چھوٹے ہیں، لڑنے والے بڑے ہیں، باری تعالیٰ تو ہم چھوٹوں کو کامیابی عطا فرما۔ یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر پوزیٹیو بولیں، میمز نہ بنائیں، مذاق نہ اڑائیں، اور سپورٹ کریں، اور پھر ہر لمحہ رضاکارانہ ہمدردی کا جذبہ رکھیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ رب العزت کیا دیکھتا ہے؟ وہ قربانی کا معاملہ آ جائے نا، آخری جملہ بول رہا ہوں، قربانی کا معاملہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو دیکھتا ہے، خون کو دیکھتا ہے، یا آپ کے دل کے جذبے کو دیکھتا ہے؟ آپ کی نیت، دل کا خیال وہ دیکھتا ہے کہ اس نے قربانی سوشل میڈیا پہ دکھانے کے لیے 2 کروڑ کی ہے یا میری رضا کے لیے کی ہے، بس وہ رضا دیکھتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ جنگ کا معاملہ اگر انسان تھوڑا بھی کرے لیکن کرے اخلاص کے ساتھ، اس سے مدد مانگ کے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی غلامی، آپ کے عشق کی خیرات دل میں سجا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے نا، تو خدا کی عزت کی قسم پھر وہ کیا فرماتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ادھر تم مانگتے جاؤ گے، میں تمہارے دلوں کا اخلاص دیکھوں گا، میں تمہارے دلوں کی محبت دیکھوں گا، میں تمہارے دلوں کی میرے لیے طرف دیکھوں گا، ایمان کا جذبہ دیکھوں گا، استقامت کی خیرات دیکھوں گا، ادھر میں دیکھوں گا تمہارے دل میں کیا ہے، سامنے بڑے بھی ہوں گے تو تمہارے اس اخلاص کی بدلے میں کیا کروں گا؟ ان تھوڑوں کو، تم تھوڑوں کو بڑوں پر غالب کروں گا۔ کیسے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اپنے فرشتوں کی جماعتیں نہ بھیج دوں گا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. بولیے ذرا آمین، اونچا بولیے. اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. ہمیں اپنی سطح پر اس انداز میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پورے پریشانی کے عالم میں کسی اور دروازے پر نہیں، اپنے دروازے کے ساتھ جوڑ کر اپنا تعلق بھی مضبوط کرے، اور فرشتوں کے ذریعے باری تعالیٰ تو ہم سب کی مدد فرما. اور باری تعالیٰ ہم کمزور سے ہی، ہم محدود سے ہی، باری تعالیٰ تو ظاہری سطوت رکھنے والوں کے مقابلے میں ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.